صحیح میں بتا رہا ہوں کہ اتنا عام اور اتنا آسان ہو گیا زنا کہ بڑی آسانی سے زنا ہو رہے ہیں، بڑی آسانی سے زنا کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا نبی کا درود پڑھیے، درود پڑھنے کی آواز تو کسی کی نہیں، باتوں کی آواز البتہ ابھی بھی آ رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ کہنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھ پاتے، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے نبی پر مسکرا کے خوش ہو کے اپنے طبیعت سے درود نہ پڑھے۔ اور آپ کہنے کے باوجود نہیں پڑھ سکتے تو مجھے بتائیے یہ کون سی ایمان کی دلالت ہے اور کون سی علامت ہے؟ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی میرے اوپر درود محبت سے پڑھے تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اس کے درود۔ کچھ لوگ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور کچھ لوگ پڑھ کے کیا کریں، بیچارے ان کو یاد نہیں۔ لوگوں زندگی میں مصطفیٰ کا درود اگر یاد نہ کر سکے تو میدان محشر میں نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اگر نبی نے پوچھ لیا کہ تم میرے اوپر ایک بار درود نہیں یاد کر کے پڑھ سکتے تھے، کیا تمہارے اندر میری محبت تھی؟ کیا تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ کیا میرے امتی ہونے کا تم نے یہی حق ادا کیا کہ تم ایک بار میرا درود نہیں یاد کر سکے؟ تو بتاؤ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ مسلمان ہزار باتیں ہمیں یاد کر لی، تمام دنیا بھر کی خرافاتیں ہمیں یاد ہیں۔ لوگوں اپنے نبی کا درود ایک نہیں کئی درود یاد کرو، اور کم سے کم ایک درود تو یاد ہونا چاہیے۔ اور جو نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود تو کم سے کم یاد ہونا چاہیے، کیونکہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور پھر یہ مصطفیٰ جان رحمت پر بھی پڑھنا چاہیے۔ لوگوں ایمان کی علامت ہے مصطفیٰ کا درود، محبت سے بچت کے پڑھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اے ایمان والو میرے نبی پہ درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ آج کا یہ پروگرام کڈا کی سرزمین پر منعقد ہوا، کمیٹی والوں نے بڑی محنتیں کی، اس عظیم الشان پروگرام کے لیے بڑی کاوشیں کی۔ آپ حضرات اس سردی کے موسم میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ میں کمیٹی والوں کو، آنے والوں کو، جلسہ سجانے کرانے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے نیتوں کو، سب کے آنے کو، سب کے اس جلسہ کرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات ایسی محفلیں زندگی میں انسان کو نصیب سے ملتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں بہت انسان ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کا ذکر وہی کرتے اور سنتے ہیں جنہیں اللہ چاہتا ہے۔ ایسے تو ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ آج آپ یہاں تشریف لے آئے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنا ذکر سننے کے لیے۔ زندگی انسان کی یوں تو گزرتی ہے اور گزر ہی جاتی ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، آنے کے بعد میں جب تک اللہ نے اسے زندگی دی ہے چلا جائے گا، لیکن صحیح معنی میں اس کی وہی زندگی ہے جو اللہ اللہ کرتے گزری ہو۔ جتنی سانسیں اس کا ذکر کرنے ہیں وہی سانسیں تیرے کام کی ہیں، باقی کی سانسیں تیرے کس کام کی؟ میدان محشر ہوگا تو ایک ایک دن کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک ایک سانس کا حساب ہو رہا ہوگا، ایک ایک دن اور ایک ایک لمحے کا حساب ہو رہا ہوگا۔ جلسے میں آنے والوں حساب کی وہ لمحے کتنے اچھے ہوں گے کہ جب نامہ اعمال میں تمہارا حساب ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس لمحہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس لمحہ اس نے اللہ کا ذکر سنا ہے، اس لمحہ اس نے جاگا ہے مگر رب کو یاد کیا ہے، اس لمحہ اپنے نبی کے درود پڑھا ہے، اس لمحہ یہ نماز پڑھتا تھا، اس لمحہ یہ قرآن پڑھتا تھا، اس لمحہ یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس لمحہ یہ برائیوں کو دور کرتا تھا، اس لمحہ اس نے جلسے میں بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر سنا ہے۔ بتاؤ نامہ اعمال کا وہ حصہ کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟
اور جب نامہ اعمال کھولا جائے گا پڑھا جائے گا یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ شراب پیتا تھا، یہ سٹا کھیلتا تھا، یہ حرام کاریاں کرتا تھا، لوگوں اس وقت دل کہے گا کاش میرا نامہ اعمال نہ پڑھا جاتا، کاش یہ میرا نامہ اعمال بند کر دیتے، کاش یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ افسوس ہو رہا ہوگا، لیکن ہمارے افسوس کرنے سے وہ نامہ اعمال رک نہیں سکتا، وہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ افسوس کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی بتائیے میرے بھائی، میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج تو چند لوگوں کے سامنے اگر ہماری کوئی برائی سامنے آ جائے تو ہمیں شرم لگتی ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ اتنا برا کام کرتا تھا، لیکن ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ نے چھپا لیا آپ پہ، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ چھپے ہوئے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن میدان محشر میں لوگوں کو پڑھ کے سنایا جائے گا۔ میدان محشر میں وہ گناہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ وہاں کوئی ایک آدمی نہیں ہوگا، کوئی دو آدمی نہیں ہوگا، کوئی 5 آدمی نہیں ہوگا، کوئی 10 آدمی نہیں ہوگا، بلکہ میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، اولین و آخرین، ان کے سامنے وہ گناہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ کتنی تکلیف ہوگی، آپ ذرا سمجھیے کتنی شرم لگ رہی ہوگی۔ ہم یہاں پر بیٹھے، آپ یہاں پر بیٹھے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، آپ نے کیا گناہ کیا آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، لیکن وہ گناہ سب کے سامنے اگر بتایا جانا لگے، ابھی تو اسی جلسے میں ہمیں کتنی شرم لگے گی، کتنی شرم محسوس ہوگی، ہمیں لگے گا کاش زمین پھٹ جائے، اس کے اندر پھنس جائے، ہم لڑ جائیں گے اس سے، ہم کہیں گے تیری ہمت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی میرے حوالے سے، لیکن میدان محشر میں آپ لڑ نہیں سکتے، فرشتہ پڑھ کے سنا رہا ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہوتے سر گئے ہوں گے اور آپ نیچے کو نگاہ کیے ہوئے پچھتا رہے ہوں گے، کاش اس لمحہ میں یہ گناہ نہ کرتا ہے، اس لمحہ یہ غلط کام نہ کرتا ہے، اس لمحہ یہ میں برائی نہ کرتا میرے بھائی، لیکن جلسے میں آنے والوں سوچنے سے رکے گا نہیں، وہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ اب آپ کہو گے حضرت پھر کیا کریں، تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ، نہ گناہ کرو گے، نہ لکھا جائے گا، نہ پڑھ کے سنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی بہتر طریقہ ہے نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ نہیں۔ آپ لوگ سب پڑھ پڑھ کے سنتے ہیں، آپ یہ کہو اچھا یہاں پر آپ نے کوئی غلط کام کیا، چوری کی، مرڈر کر دیا یا اور کوئی برا کام کر دیا، اب یہ آپ کے خلاف کیس ہو گیا، آپ پیسہ لے لے کے بھی اپنا معاملہ رفع دفع کر سکتے ہو۔ ایسا ہوتا بھی ہے کہ انسان نے گناہ کیا، انسان نے جرم کیا، کیس ہو گیا، لیکن اس نے لے دے کے یہ کسی سے پریشر ڈلوا کر، اگر وہ رولنگ پارٹی کا آدمی ہے تو پریشر ڈلوا کر کے اس نے اپنا معاملہ رفع دفع کر لیا، مگر جلسے میں آنے والوں میدان محشر میں تو لینا دینا بھی کام نہیں چلے گا، رشوت بھی کام نہیں آئے گی، کسی کا فون بھی کام نہیں آئے گا، لوگوں وہاں تیرا منتری بھی کام نہیں آئے گا، تیری نیتا گیری بھی کام نہیں آئے گی، تیری دادا گیری بھی کام نہیں آئے گی، تیری چودراہٹ بھی کام نہیں آئے گی، تیرا دبدبا بھی کام نہیں آئے گا، پھر کیا کام آئے گا، پھر وہی نہ کیا ہوتا، نہ لکھا ہوتا، نہ فرشتوں نے پڑھا ہوتا، بے شک حق ہے، زندہ باد، نہ کیا ہوتا نہ لکھا ہوتا۔ ہم جو کرتے ہیں نا فرشتے لکھ دیتے ہیں، دو فرشتے ہیں انسان کے کاندھے پر، فرشتوں کا نام ہے کرامن کاتبین۔ کیا نام ہے؟ یاد رکھو کیا نام ہے، زور سے بولو، جو آپ لوگ نہیں بول رہے تو آپ کو بات نہیں آتی، آپ سے پوچھ لیجیے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کا نام بتاؤ، جو کاتب تمہارے اللہ نے تعین کرتی ہیں وہ تمہارا نام اعمال لکھے ان کا نام بتاؤ، نہیں بتا پاتے، اس لیے یاد رکھو کرامن کاتبین، لوگوں جو تم کرتے جا رہے ہو وہ نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، رجسٹر بن رہا ہے، تم سوچتے ہو میں نے رات میں گناہ کیا ہے، خدا کے لوگوں کو تو پتا نہیں ہے میں نے حرام کام کیا، خدا کے لوگوں کو تو پتا نہیں ہے میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور بے وقوف خدا کے لوگوں کو پتا نہیں ہے مگر کاندھے کے فرشتوں کو پتا ہے۔
وہ لکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں. اب مجھے بتا دیں اگر نوٹ کر لیتے ہیں ان کے قلم کو آپ روک نہیں سکتے. وہ چل رہا، آپ رات میں کرو وہ رات میں لکھ رہے، دن میں کرو دن میں لکھ رہے، اکیلے میں کرو اکیلے میں لکھ رہے، سامنے کرو سامنے لکھ رہے، بازار میں کرو بازار میں لکھ رہے، خلوت میں کرو خلوت میں لکھ رہے، جلوت میں کرو جلوت میں لکھ رہے، ہر جگہ لکھ رہے ہیں. انسان کیا سوچتا ہے میں نے برا کیا اور پتہ ہی نہیں چلا، مزہ آ گیا. میں نے آدمی کا یہ پیسہ مار دیا ہے نا، میں نے اس کا یہ کمیشن مار دیا، میں نے یہ دلالی مار دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا. بے وقوف تو کیسا بے وقوف ہے، تجھے پتہ نہیں چلا اس نے لکھ لیا. ہم کہتے ہیں کہ مزہ آ گیا بھائی، اتنا مار آج ہتھے آ گیا، اتنا مار دیا میں نے، اتنا گھبرا کر لیا یار، پتہ ہی نہیں چلا. وہ بے وقوف تجھے پتہ نہیں چلا اس نے تو لکھ لیا. یہ تو جب بتائیں گے جب میدان محشر ہوگا تو تیرا رجسٹر تیرے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا. یہ کھل کھل کے آئیں گے. اور کھنڈا والے نہیں ہوں گے وہاں پر، خالی بریلی والے نہیں ہوں گے، خالی بدائیے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اولین و آخرین ہوں گے. تیرا دادا پردادا چکر دادا سارے دادا تیری اولاد تیری نسلیں سب ہوں گے. اب مجھے بتاؤ لوگوں، وہاں سب کے سامنے پڑھ پڑھ کے جب سنایا جائے گا، ہائے ہائے کتنی شرم آئے گی. کیا ہے اس کا کرو، جب نہیں کریں گے نہ لکھا. میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے، دو طرح کے لوگ ہوں گے میدان محشر میں. آئیے ایک جملہ میرا غور سے سنیں، جلسہ بہت کامیاب ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اگر تقریر کرنے آیا ہوں تو اپنی قوم کو کچھ دے کے جاؤں. بہت اچھا جلسہ چل رہا ہے اور میں یقیناً یہ سوچ کر بیٹھا ہوں کہ آج آپ کو کچھ دے کے جاؤں. میں چاہتا ہوں کچھ دے کے جاؤں. دیکھیے 1-1.5 گھنٹہ مجھے تقریر کرنا ہے، ٹھیک ہے. 1-1.5 گھنٹہ میں خالی بیٹھ کر کے آپ سے گفتگو کروں تو وہ یوں بھی گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن یقیناً وہ تو میرا گزر جائے گا، لیکن مجھے بھی اپنے نامہ اعمال کی فکر ہے، میں بھی آپ کو کچھ بتا کے آؤں. اللہ فرماتا ہے علم والوں کو ہم نے درجہ بلند کیا ہے. میں نے روایت پڑھی ہے، علم جو جاننے والے ہیں، جاننے والوں کو ہم نے درجہ بلند کیا ہے. آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں تمہاری بلندیاں ہوں تو علم دین حاصل کرو، اللہ تمہیں بلندی عطا کر دے گا. اور علم دین کیا ہے جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں؟ یہی علم دین ہے. کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں؟ یہی علم دین ہے. لوگوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جلسے میں آگے مزہ آ گیا ہے، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، کیا ہوا بڑا مزہ آ گیا ہے، وہ چٹکن ہے. اور میرے بھائی جلسے میں خالی یہاں ہنسنے مزے میں نہیں آیا، بلکہ تم یہاں پر اپنی اصلاح کرنے آئے ہو. کل کو میدان محشر میں آپ بھی میرا دامن پکڑ کے کھڑے ہو گے، یا اللہ ہم نے تو کمیٹی والے کہیں گے یا اللہ ہم نے تو جلسہ کرایا تھا، ہم نے تو مفتی گلفان کو بلایا تھا، ہم نے تو اس لیے بلایا تھا، یہ اچھی باتیں بتا کے جائیں گے. آپ بھی کہو گے یا اللہ ہم تو آئے تھے جلسہ سننے کے لیے، انہوں نے نہیں بتایا. میں بھی اپنا کام کر جاؤں اور آپ بھی سنیے، اپنا کام کیجیے. مگر مجھے معلوم ہے اصلاح کی باتیں کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی، انہیں لگتا ہے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. مگر رب کعبہ کی قسم تم ایک سانس نہیں لے سکتے جب تمہاری موت آئے گی. کوئی لے سکتا بھائی ایک سانس؟ آپ کھیت پہ گئے، کسی کی حکمت گنا توڑ لیا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک ہے تھوڑی، مالک نہیں ہے، مزہ آ گیا. تو جب مزہ آ گیا تو برباد ہو گیا. مالک نہیں تھا مگر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نوٹ کرا دیا. اب جب نوٹ ہو گیا تو اگر تیرے اندر طاقت ہے تو کٹوا کے آپ گناہ کر لو، شراب پی لو
تو اگر توبہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا. لیکن کسی کا مال آپ نے لے لیا مار لیا کتنی بھی توبہ کر لو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ اس کا مال واپس نہ لوٹو اس کا دینا جب تک اللہ معاف نہیں کر سکتا. بڑا سخت مسئلہ ہے. اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے تو توجہ فرمائیں. ہم کہتے ہیں یار ہم نے گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا مزہ آ گیا. بے وقوف مزہ نہیں آ گیا تجھے کیا ہو گیا ہے. اللہ کا کیا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے. یہ کوئی حکومتیں سرکاریں گورنمنٹیں تھوڑی ہیں کہ انہیں پتہ نہیں چلا کام ہو گیا. نہیں اللہ کی نظر میں ذرہ ذرہ ہے قطرہ قطرہ ہے. اللہ تو تیری سانسوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تو دلوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. ہماری بے وقوفی دیکھو ہم سے بڑا بے وقوف شہر ہیں. ہم کسی سے کسی کی برائی کر رہے ہیں اور جس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں ہوتا. سامنے ہوا تو وہ منہ توڑ دے گا. اگر کسی کی برائی اس کے سامنے کرو وہ سوچے گا منہ توڑ دے گا. ٹھیک ہے. آج کے آدمی کمزور کی برائی اس کے سامنے نہیں کر سکتا تو طاقتور کی کہاں سے کر دے گا. تو ہم پیچھے کر رہے ہوتے ہیں برائی. فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا سنا نہیں ہے اس نے پیچھے کہنا مت. تو بے وقوف یہ تو نہیں کہے گا فرشتوں نے جو لکھ لیا یہ میدان محشر میں کہیں گے اسے کون روکے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کی چغلی کرو ہی نہ کسی کی برائی کرو ہی نہ. آج معاشرے میں یہ بہت تیزی سے برا پھیل رہا ہے. خاص کر ہماری ماں بہنیں چغلی بری غیبت زیادہ اس میں شامل ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب تک کہ اس کو وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اس بندے نے سنا ہو یا نہ سنا ہو فرشتے نے لکھ لیا ہے یہ بڑا خطرناک گناہ ہے. کسی کی برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے. مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے چغلی کرو. توجہ فرمائیے میں تقریر شروع کر رہا ہوں. آپ ایک ایک میری بات کو کیچ کر رہے اور ایک ایک جملہ سمجھتے جائیں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ اس میں مزہ بھی آتی جائے گا. اور جلسے میں آنے والوں ذرا سنو. ایمان والوں کی ارشاد ہوتی ہے اگر ان سے گناہ ہو جائے جب تک وہ گناہ کی معافی نہ کر لے جب تک انہیں سکون و قرار نہیں آتا انہیں چین نہیں آتا. جب تک گناہوں کو معافی نہ کرے اگر ہو بھی جائے تو انہیں چین نہیں آتا. ہم کتنے گناہ کر کے چین سے سو رہے ہوتے ہیں. ہم کتنے گناہ کر کے اپنے بستروں پر خطراٹے لے رہے ہوتے ہیں. اللہ والے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اسے نیند ہی نہیں آتی جب تک کہ اس گناہ کا ازالہ نہ ہو. مدینہ شریف میں ایک عورت ہے نبی کی بارگاہ میں آئی آ کے بیٹھ رونے لگی. کریم مصطفیٰ نے فرمایا خاتون کیوں رو رہی ہے. عرض کرنے لگی آقا مجھ سے تنہائی میں گناہ ہو گیا ہے. آقا ایک گناہ ہو گیا میں اس کی معافی چاہتی ہوں. میرے نبی کے سامنے گناہ نہیں کیا تھا مدینے والوں کے سامنے گناہ نہیں کیا تھا. اس عورت سے جو گناہ ہوا تھا اکیلے میں کیا تھا وہ جانتی تھی اس کا خدا جانتا تھا مگر اسے چین نہیں آیا قرار نہیں آیا. اسے پتا تھا مدینے میں تو کسی کو پتا نہیں ہے مگر بنانے میں شرم اللہ پوچھے گا تو پلیز کا جواب کیا. اگر آپ نبی کی بارگاہ میں معاملہ میں نے صاف کرا لیا تو معاملہ نہیں بڑھ سکتا. معاملہ بارگاہ میں صاف ہو گیا تو نہیں بڑھ سکتا اور اب صاف نہیں ہوا تو کل محشر میں کھلے گا. آقا گناہ ہو گیا. نبی نے اس کی بات سن کے انجم چل گئے. کیا کرتے؟ یعنی آپ مجھ سے
کوئی بات کہو تو میں کیا پہ کیوں نہ بولتے ہیں کہتا کیوں بولتے ہیں وہ بیان تو نہ کر پائی تھی کہ گناہ کیا ہو گیا، لیکن نبی وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو. نبی کو پتا تھا یہ کیا گناہ کرنا، نبی کے سامنے نہ کی تھی مگر نبی کو پتا پتا نبی نے اس لیے سنا اور سن کے انسنا کر دیا. نبی نے ایک بار انسنا کیا، دوبارہ پھر حاضر ہو کر عرض کیا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا. نبی نے سنا پھر انسنا کیا. یہ ہے ایمان والوں کی علامت. نبی سن کے انسنا کر رہے ہیں لیکن یہ خاموش نہیں بیٹھی ہے. آج رسول اللہ نے انسنا کر دیا. محشر میں جب یہ نامہ اعمال میں پڑھ کے سنایا جائے گا تو ہائے میں کیا کروں گی. تیسری بار تبارز کیا آقا مجھ سے گناہ ہو گیا. پھر نبی نے توجہ فرمائی. نبی نے فرمایا کیا ہوا. تیسری بار عرض کیا مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ اس بیماری سے میری قوم کو محفوظ فرمائے. آمین. یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا. آقا نفس کی بنیاد پر ہوت ہو گئے مگر نیند نہیں آتی. آقا یہ گناہ سرزد ہو گئے مگر اب مجھے قرار نہیں ملتا کہ ہوگا کیا. یا رسول اللہ مجھے اس کی سزا دنیا میں دے دے مگر مجھے پاک کر دے. میدان محشر میں مجھے اس گناہ سے صاف کر دے. یہ ایمان کی علامت ہے. لوگوں زنا کی سزا بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے. آج معاشرے میں زنا عام ہو گیا. اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا. صحیح میں بتا رہا ہوں کہ اتنا عام اور اتنا آسان ہو گیا زنا کہ بڑی آسانی سے زنا ہو رہے ہیں، بڑی آسانی سے زنا کیے جا رہے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے بے حیا بے حس بے غیرت ہیں زنا کرتے ہیں پھر اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. ہائے گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے. اچھا پیغام ہے زندہ باد. گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے. اپنے دوستوں میں بتاتے ہیں بڑے فخریہ لہجے میں، بڑے فخریہ انداز میں اپنے زنا کے قصے بیان کرتے ہیں. زمین پھٹ گئی تم پھنس کیوں نہیں گئے زمین کے اندر. اس سے پہلے تمہیں موت کیوں نہیں آ گئی تھی. ارے تمہیں پتا نہیں ہے یہ گناہ کیسا ہے. یہ گناہ ایسا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. زندہ باد. بے شک بہت اچھا پیغام ہے. اس کا عذاب سن لو لوگوں. 18 پارے میں اللہ نے زنا کے حوالے سے فرمایا اگر کوئی زنا کر لے مرد یا عورت تو دونوں کو 100 کوڑا مارا جائے. خدا کی قسم اس پورے جلسے میں کسی کی طاقت نہیں ہے 100 کوڑا سہ سکے. کتنا بھی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو نہیں سہ سکتے. کوڑا وہ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا اور مارنے والے کا مضبوط آدمی ہے وہ مارے پوری طاقت سے. جب کوڑا مارا جاتا تھا تو چمڑی سوند جاتی تھی. کوڑا مارا جاتا تھا اوپر کا کپڑا پھٹ جاتا تھا. لوگوں پر کی کھال سوند جاتی تھی. اندر کی سفید چربی نظر آنے لگتی تھی. ایک گھوڑے کا یہ حال ہے تو 100 کا کیا ہوگا. اور قرآن نے اعلان کر دیا 18واں پارہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. تو چمڑے کا 100 کوڑا زانی زنا کرنے والے پر اور زانیہ زنا کروانے والے پر بھی 100 کوڑا. یہ سزا ہے. بخریہ اعلان میں بیان کر رہے اور آج عام ہو گیا زنا. زنا کے اڈے ہم نے بنا لیے ہیں.
آج بے پردگیوں پہ لگام نہیں لگائی جا رہی ہے. آج بے پردگیاں عام ہو گئی ہیں. لوگوں یہ بے پردگیاں زنا کا بڑا سینہ ہے. زنا کا پہلا زنا بے پردگی بے حیائی ہے. زنا کا پہلا زنا بے تکلفی ہے. اپنے گھر میں کنٹرول رکھو. غیر مرد سے آپ کے گھر کی مستورات ڈائریکٹ بات نہ کرے, کھل کے بات نہ کرے, کھل مل کے بات نہ کرے. یہ زنا کا پہلا زنا ہے جہاں پر کھل کے باتیں شروع ہوتی ہے. زنا کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ. مجھے تقریریں بہت آتی ہیں الحمدللہ. کتنے نوجوان یہ سن کے آئے ہیں کہ مفتی غلفام آ رہے ہیں, مزہ آئے گا. میرے بھائیوں کان کھول کے سنو, میں نے کبھی تقریر مزے کے لیے نہیں کی, میرا رب گواہ ہے. میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں, اس میں کوئی جملہ اپنا ایسا آ گیا, کوئی جملہ ایسا آ گیا نا مزاحیہ, کوئی کمیں چینل والوں کی کمی ہے, اس کو 30 سیکنڈ کا کاٹ کر اس کو خالی ڈال دیتے ہیں, اور وہ آپ لوگ اس کو سنتے ہیں صرف 30 سیکنڈ کو, اور آپ سن کے مزہ لیتے ہیں. خدا کی قسم میرا مقصد نہیں ہوتا 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کوئی جملہ آ گیا, غلطی ہی کی ہے, غلطی میری نہیں ہے. 1 گھنٹہ 30 منٹ آپ کو بات کرتا ہوں اصلاح کی, اگر 1 منٹ کی میری گفتگو آ گئی اس میں تھوڑی سی کوئی ایسی, وہ بات بھی صحیح ہوتی ہے, سچ ہوتی ہے, وہ بھی صحیح ہوتی ہے, سچ ہوتی ہے, لیکن یہ کاٹ کے جاتے ہیں چینل والے, ان کی خرابی ہے. آپ لوگ 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں سن کو مجھے سننے آتے ہو کہ مزہ آئے گا. خدا کی قسم مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. جب تک تمہیں گناہ کا پتہ نہیں ہوگا گناہ سے نہیں بچو. یار ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھو سنو بھائی, 11,000 کی رینک تک آ جا رہا, سمجھنا بات, سمجھنا ٹھیک ہے. 1 سال کا بچہ بولتا نہیں بولتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. 1 سال کے بچے کو 11,000 کی رینک تک آج سامنے پکڑوا دو, پکڑ لے گا کہ نہیں پکڑ لے گا؟ بولو یار, پکڑ لے گا, کیوں پکڑ لے گا؟ یہ بات غلط نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آپ سے کہوں گے 11,000 کی رینک تک آ جا رہا, اس میں کرنٹ آ رہا, پکڑو گے. میں 1 لاکھ دینا پکڑو گے, تمہیں پتا ہے جب ہمیں گناہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو کل گزرتے ہیں. بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب پتہ ہوگا تو کوئی 1 لاکھ بھی دے گا, شاید نہ کرے, ہمیں پتہ گناہ کتنا ہے, عذاب کتنا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ کتنا ہے اور عذاب کتنا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی کانٹے کی بات, سارے لوگ, کچھ لوگوں کی یہ حالت ہے, بے وقوفی ہے, وہ کیا کہتے ہیں, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے, تو اس لیے ہمیں تو عذاب ہوگا نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اللہ معاف کر دے گا. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں یار یہ اتنا گناہ کا کام ہے, اللہ معاف کر دے گا. کہتے نہیں کہتے؟ میرا سوال ہے آپ سے, 1 سال کے بچے کو پتہ نہیں ہے 11,000 کی کرنٹ کی لائن کا تار ہے, اس نے پکڑ لیا, لائٹ سے پکڑے گی نہیں پکڑے گی, کیوں اسے تو پتہ ہی نہیں, یار اسے تو پتہ ہی نہیں پکڑنا چاہیے, لیکن پکڑے گی نہیں پکڑے گی, چھوڑ دے گی, یہ سب پتہ نہیں, چلو چھوڑ دو. ارے بولو نا یار, لائٹ چھوڑ دے گی, سب پتہ نہیں, چلو چھوڑ دو, نہیں چھوڑے گی نا, اللہ بھی نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نے گناہ کر لیا, آپ کو اللہ چھوڑ دے گا, خدا کی قسم نہیں چھوڑے گا. یہ غلطی آپ کی, آپ نے پتہ کیوں نہیں کرا؟ یہ غلطی آپ کی, آپ نے پتہ کیوں نہیں کرا؟ دنیا میں کیا حدیث نہیں ہے, دنیا میں کیا علماء نہیں ہے, دنیا میں آپ نے پتہ کیوں نہیں کیا؟ پتہ کرنا تیری ذمہ داری ہے. جیسے لائٹ کا تار بچے کو نہیں چھوڑ سکتا, ایسے ہی نہ جانے نشے میں اللہ نہیں چھوڑ سکتا, پتہ نہیں ہے. جیسے یہاں مارا جائے گا ویسے یہاں مارا جائے. سنیں, جنہیں پتہ نہیں ہے, 1 بار زنا کرنے کا سزا 100 کوڑے ہے. کتنے؟ یہ زنا, یہ کسی
سزا معلوم ہے؟ کس کی سزا ہے؟ زور سے بولو، کس کی سزا؟ زنا کرنے والے اس کی سزا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی. یہ بھی سن لیجیے. اگر شادی شدہ زنا کر لے اس کی سزا الگ، اگر شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا الگ. اللہ تعالیٰ پوری قوم کو محفوظ فرمائے. دعا کیا کرو، تمہاری طاقت نہیں، ہماری طاقت نہیں بچے، اللہ بچاتا ہے گناہوں سے. دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں اس بیماری سے بچانا، اس تباہی سے بچانا. جہاں پر زنا ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آتی. کان کھول کے سن لو، اگر 1,00,000 روپے روز کے بھی کماؤ گے اور اگر زنا کی عادت ہے گھر میں رونق نہیں آئے گی، کاروبار میں برکت نہیں آئے گی. لوگوں گھر میں بے رونقیاں ہو جائیں گی، گھر کی رونقیں اڑ جائیں گی، چہرے کی رونق اڑ جائے گی. زنا اتنا بڑا گناہ ہے، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے زمین و آسمان ہلتے ہیں. آسمان کرواتے ہیں. اللہ کیا سبحان سمجھئے. عام ہو گیا زنا، آج عام ہو گیا یہ زنا. کہیں دوستیوں کے نام پر، کہیں محبت کے نام پر، کہیں عشق کے نام پر. چاہے محبت ہو یا دوستی ہو یا عشق ہو، کان کھول کر کے سن لے. کتنا گہرا عشق ہو، کتنی گہری دوستی، کتنی گہری محبت. اللہ نے صرف تیری بیوی کو تیرے اوپر حلال کیا ہے، اس کے علاوہ سب حرام ہے. صرف تیری بیوی اللہ نے تیرے لیے حلال کی، اس کے علاوہ سب حرام. اسی لیے اسلام نے 4 نکاح رکھے. نکاح کر لے اجازت دی ہے لیکن زنا کی طرف نہ بڑھا. اللہ نے اسی لیے رکھے گئے. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. انسان کی جو فطرت ہے اسی کے اکارڈنگ اللہ نے اسلام بنایا تو جو ہے اسی کے اکارڈنگ. لیکن دوسرے نکاح کی اجازت ایک دم نہیں ہے. جب ہے کہ جب ساری بیویوں کے حقوق اچھے سے ادا کر سکے. ایسے نہیں ہے کہ نکاح تو کر لیا، پرانی والی کو پرانی نگاہ سے دیکھ رہا، نئی والی کو نئی نگاہ سے دیکھ رہا، وہی غلط ہے. غلط ہے. آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلام کیوں مسکراتا ہے؟ عرض کیا آقا میری 2 بیویاں ہیں، دونوں کے حق ادا کر کے آ رہا ہوں، اس لیے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں. جلدی آئیے. اچھا لگ رہا ہے اگر آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ بولیے. آپ کا میں بہت اچھا بہت اچھا. آپ بولیے گا اس سے بالکل جیسا بج رہا ہے صبح نہیں. آقا میری 2 بیویاں میں دونوں کے، اب میں دونوں میں انصاف کر کے آیا ہوں، اس لیے مسکرا رہا ہوں. کیسے انصاف دیا مجھے تو بتا. عرض کیا آقا میں آج بازار گیا تھا، میرے بازار سے 2 تربوز خریدا تھا، دونوں کی قیمت ایک ہے، دونوں کا وزن ایک ہے، دونوں کی دکان ایک ہے. آقا میں نے ایک تربوز ایک بیوی کو دے دیا، دوسرا ایک بیوی کو دے دیا. یا رسول اللہ دونوں کی قیمت ایک ہے، یا رسول اللہ دونوں کا وزن ایک ہے، یا رسول اللہ دونوں کی دکان ایک ہے، یا رسول اللہ دونوں کا کھیت ایک ہے، یا رسول اللہ دونوں بیچنے والا ایک ہے. میں نے اپنی بیوی کو ایک تربوز دے دیا، انصاف کر کے آیا، اس لیے مسکرا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا اب بھی انصاف نہ کر پایا. چار کی اجازت تو ہے مگر کب ہے جب انصاف کر پائے. مجھے فرمائیے کب ہے جب انصاف کر پائے. آقا نے فرمایا تو نے اپنی انصاف نہیں کیا، آج کی آقا بھی کیا رہ گیا. وزن برابر، قیمت برابر، ایک ہی کھیت کا، ایک ہی دکان کا، وزن برابر. پھر سن لیں، قیمت برابر، وزن برابر، قیمت برابر، ایک ہی کھیت کا، ایک ہی دکاندار کا، ایک ایک بیوی کو دے دیا. یہ لڑائی ہے. آپ کی جان سے ہو گیا نہیں ہو گیا؟ صحیح ہو گیا.
کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے ایک کا کچا نکلے اور ایک کا پکا نکلے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ایک کا میٹھا نکلے ایک کا پھیکا نکلے۔ یہ کہ کھیت میں ایسا ہوتا نہیں ہوگا؟ عرض کیا آقا پھر میں کیا کرتا؟ نبی نے فرمایا دونوں کو آدھا آدھا کرتا، ایک ایک ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا، دوسرا بچہ وہ ٹکڑا ایک بیوی کو دیتا، تاکہ کچا کچا جاتا تو آدھا آدھا جاتا، پکا پکا جاتا تو آدھا آدھا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آپ کے یہاں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی، شادیوں میں کھانے بھی کھلائے جاتے ہوں گے، اور شادی میں کیا کھانا چلتا اپنے یہاں؟ پورا گوشت اور اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں، سنیں مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں کسی کی شادی، آپ نے یہ سوچ کر کے اگر کھانا کھلانے تیرا کوئی ملنے والا، تیرا کوئی خاص آدمی آ گیا، تو نے وشیش اس کے لیے کھانا اچھا لا دیا، اس کا حساب بھی کس سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، آپ نے اس میں بوٹیاں زیادہ ڈال کے لا دی کہ یار میرا ملنے والا ہے، ذرا نیچے سے دے دے، ذرا بوٹیاں نکال کے تو نے دے دی، اس کا حساب کس سے ہوگا؟ کسی دوسرے کا حق تو اس کے لیے کیوں لے کے آیا ہے؟ دنیا میں آنا آسان تھا، لیکن دنیا میں رہنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا لوگوں کانٹوں کی کھیتی ہے، لوگوں یہ انگاروں کا سمندر ہے، اس کے رہنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے رامپور میں ایک عالم تھے، غالباً ان کا نام تھا مولانا ارشاد رافی، کیا نام تھا؟ مولانا ارشاد رافی، بہت بڑے عالم، سادہ سودہ رہتے، نام اتنا تھا کہ سب جانتے تھے انہیں، بہت بڑے عالم، لیکن سب لوگ ملاقات نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت کو سب نام سے جانتے ہیں لیکن چہرہ نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں بھی وہ حیات ہوتے ہیں، ظاہری طور پر سب لوگ نہیں مل پاتے۔ اچھا پہلے ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو میں دیکھ لیا بھائی، کچھ لوگوں نے ہمیں سامنے سے نہیں دیکھا، ویڈیو میں دیکھ لیا، فوٹو میں دیکھ لیا، پہلے یہ سب چیزیں تھی نہیں۔ تو مولانا ارشاد رامپوری سادہ سودہ لباس، کوئی پرانے سے کپڑے، رحمت اللہ کے کپڑے ہے نا، اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا رہتا تھا اور ایک تھیلا، ٹاٹ کا تھیلا۔ اب تو بہترین بیگ ہوتے ہیں ہمارے یہاں، سفاری کا، امریکن کا، ٹورسٹ کا، وی آئی پی کا، بڑے ہائی فائی ہوتے ہیں، لیکن پہلے تھیلا رہتا تھا، یہ پڑھا کے جاتے۔ میری جو تقریر ہوتی ہے اصل میں ایک تقریر ہوتی ہے، میں پہلے سے سوچ کے آؤں کہ مجھے یہ بولنا، تو آپ اٹھے یا بیٹھے مجھے وہی بولنا، تو میں نے پہلے کمنٹمنٹ کر لیا۔ میں جو تقریر کرتا ہوں، میں جب بیٹھتا ہوں، جب سوچتا ہوں کہ مجھے بولنا ہے، آپ جیسا سنتے ہیں میں ویسے ہی بولتا ہوں۔ آپ بہت اچھا سنیں گے، خدا کی قسم بہت اچھا بولتا ہوں، یہ میرے اندر چیز ہے۔ آپ بہت اچھا سنیے، میں بہت اچھا بولتا ہوں۔ آپ نہ سنیے، آپ باتیں کیجیے، ادھر ادھر دیکھیے، اٹھیے بیٹھیے، مجھے ادھر سے اٹھ گئے ادھر سے اٹھ گئے، تو جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی میں بولوں۔ اس لیے آپ محبت سے سنیے، اچھا سنیے، مجھ سے اچھا بلوائیے۔ تو مولانا ارشاد رامپوری پڑھاتے، اور پڑھانے کے بعد گوشت والے کی دکان پہ جاتے اور شام کے لیے اس سے گوشت لے کے جاتے۔ تو گوشت والا کیا سوچتا؟ سیدھے سادے کپڑے، پرانا سا لباس، ایک دم سادگی برادری۔ گوشت والا ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی برادری ہے، یہ چہرہ دیکھ کے دیتا۔ پنے خواہ مائے مائے شائے والے کھوجے تو ان کو بڑا اچھا رہے گا۔ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی ایک طرف کو کھڑا ہو جائے تو اسے کہیں نہ کہیں خبرہ کر ہی دے گا۔ ہڈیے بھی ہوں گی، سجڑے بھی ہوں گے، دودھ بھی ہوں
صحیح بتا رہا ہوں میں. اور جو تیز ترار آئے مائے شائے خان خان یہ وہ سب ہوگا تو اس کے لیے بڑا بہتر دے گا. ٹھیک ہے وہ گاڑی میں رکھتے گاڑی کو ٹھیک ہے اس سے بھی حساب ہوگا مرنے کے بعد. تو مولانا صاحب بیچارے ڈنڈا لے کے تھیلا آگے بڑھاتے کہ ہمیں گوشت دے دو اتنا. تو کیا کرے مولانا کو دے کے آگے ملا جی وہ سیدھے اٹھے پٹھے سب اس کے اندر بھرے اور بھرنے کے بعد دے دے مولانا پیسے دے چلے بیوی روز جو حضرت کیا لائے اتنے بڑے آدمی حضرت کیا لائے گا چل پکا دے کوئی اچھا اچھا چھاٹ کے پکا دے کوئی بات نہیں. لڑکے نہیں اس سے لڑکے نہیں عالم کے سمجھدار تھے. کوئی بات نہیں ہے میرا حق مار رہا بدانے محشر میں سب دینا پڑے گا. ایک دن دکان پہ گوشت لینے کے لیے کھڑے تھے کوئی دوسرا کسٹمر بھی کھڑا تھا. اس نے پہچان لیا مولانا ارشاد ہے. ایک دم سلام کر کے ہاتھ چوم لیا. ارے حضرت آپ کیسے گوشت والا طلب گیا مولانا ارشاد. لیکن چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. آج تو سوچا یار میں روز خبر کر رہا تھا یہ وہ حضرت یار میری بھی تمنا تھی مل لوں. آج تو اتنا اچھا گوشت دیا اتنا اچھا دیا کہ آج کسی کو اتنا اچھا نہیں دیا جتنا جو ہے. اب جب لے کے گئے بیوی خوش آج لائیں حضرت یہ گوشت ہے یہ روزانہ کس سے لاتے تھے آج خان سے لائیں کس سے لایا کرے. کہنے لگے اہلیہ شریک حیا زوجہ محترمہ اسی سے لایا ہوں جس سے روز لاتا تھا. کہنے لگے روز ہڈیاں ہوتی تھی لیکن آج بڑا اچھا. کہنے لگے روزانہ بے وقوف سمجھتا تھا آج پہچان لیا. تو کہنے لگے حضرت اب پہچان لیا تو اسی سے لایا کرے. اللہ کی قسم حضرت نے کہا اپنی بیوی سے آج آخری مرتبہ لایا ہوں آج کے بعد اس سے کبھی گوشت نہیں لاؤں گا. پہچانا نہیں تھا تو جو چاہتا تھا دیتا تھا آپ روزانہ لاتے تھے. آج پہچان لیا اچھا لیا تو آپ کہتے ہیں کہ آج کے بعد نہیں لاؤں گا. ہاں میری بیوی نہیں لاؤں گا اس لیے کہ روزانہ مجھے خراب دیتا تھا میرا کچھ نہیں لیتا تھا اپنے ہی نام مال بھاری کرتا تھا. آج اس نے کتنا اچھا دیا ہے کہ دوسروں کے حصے میں کبھی اچھا حصہ مجھے دے دیا. میں کہاں بنانے محشر میں اپنا نام مال بھاری کروں گا. اگر ایک کوٹی بھی کسی کے حصے کی مجھے ڈال دی تو میں کیوں اپنا بھاری کروں گا. آج کا ہوتا تو کیا کہتا روزانہ میں تو لائے کروں گا کسی سے بھی ضرورت ہوتی نہ کو چاہیے میرا نام لے دیو اس سے لانا ہے کہ نہیں. مجھے جانتا میرا نام لے دیو اچھا لے گا. میرے بھائیو اگر تم نے کچھ بھی کیا ہے تو اس کا حساب دینا. کہنے لگے آج آخری بار لایا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کا حصہ اچھا میرے میں ڈال دے. پہچان لیا ہے اس لیے آج کے بعد نہیں لاؤں. زندگیاں گزار رہے ہو کتنوں کے حصے کھا گئے کتنوں کے حق کھا گئے کتنوں کے مال کھا گئے اور اپنے آپ کو چابک سمجھتے ہو چالاک سمجھتے ہو. چالاک نہیں بیوقوف ہو. سب سے پہلا محمد رسول اللہ نے دنیا میں یہی سبق دیا ہے کہ بھائیوں کا حق بھائیوں تک پہنچاؤ. حضرت حلیمہ بیان کرتی ہے بھائی حلیمہ جب میرے نبی کو گود میں لے کر کے گئی کہتی ہے میرا ایک بیٹا اور تھا اس کا نام عبداللہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا اتنے میں نے محمد کو مکہ سے لے آئی تھی دودھ پلانے کے لیے. اب میرے دودھ پلانے کے لیے 2 بچے ہو گئے ایک محمد رسول اللہ اور دوسرا عبداللہ. جب میں نے اپنے بیٹے محمد کو دودھ پلایا تو محمد نے ایک شادی کا ایک بستان کا دودھ پی لیا. جب میں نے چہرہ بدل کے اور سینٹ بدل کے دوسرا بستان محمد کے منہ میں دیا تو محمد نے دوسرا بستان منہ میں نہ لیا. یہ اعلان کر دیا اور میری ماں حلیمہ ایک بستان پہ محمد رسول اللہ کا حق ہے ایک پہ عبداللہ کا حق ہے. بابا زندہ باد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ سرزمین گڈا بریلی شریف زندہ باد. دوسرے کا اس لیے میں سب سے پہلا پیغام یہ دیا لوگوں اگر تمہارے بھائیوں کا حق تمہارے اوپر ہے تو حج بعد میں کرو عمرہ بعد میں کرو. میرے بھائی پہلے اپنے بھائیوں کا حق ادا کر لو. یہ حق محشر میں تم سے لیا جائے گا.
عورت آئی آقا مجھ سے زنا ہو گیا عرض کی آقا مجھ سے زنا ہو گیا تیسری مرتبہ عرض کی آقا مجھ سے زنا ہو گیا آقا نے توجہ فرمائی کتنی سزا ہے اس کی اس کی سزا یہ ہے کہ اسے زمین میں اتنا گاڑ دیا جائے اور اتنا گاڑ کے اس کو جب تک پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے سنسار کرنا ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا کتنا عام کر دیا اس گناہ کو آج زنا اتنا عام ہو گیا میرے بھائی کیا بتایا جائے اتنا عام ہو گیا کہ بڑا ہلکا اس کو سمجھ لیا میرے بھائی زنا کی سزا تو دیکھو روم پہ کھڑے ہو جائے گی یہ دنیا کی سزا ہے تو آخرت کی سزا کیا ہوگی کاش اس سزا کے بارے میں پتہ چلے نا تو زندگی بھر کھڑے زندگی ایک جگہ گزارتا ہو باقی سے پوری زندگی کھڑے لیکن زنا کی طرف کبھی توجہ نہ کرو تیسری مرتبہ جب آقا کی بارگاہ میں عرض کیا مجھ سے گناہ ہو گیا میرے نبی نے فرمایا اس صحابہ اس کے گھر جاؤ پوچھ کے آؤ اس کا دماغ تو ٹھیک ہے لیکن پاگل تو نہیں ہے آقا کی بارگاہ میں صحابہ جو تھے ان کو حکم ملا اس خاتون کے گھر پہنچے اس کا پتہ لگایا پتہ چلا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے دماغی توازن بھی خراب نہیں ہے اور لوگ آئے شہادت یا رسول اللہ اس کا دماغی توازن بھی ٹھیک ہے آقا اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہے جب ساری چیزیں آقا نے پتہ کر لی تو میرے نبی نے حکم جاری کیا اس کی سزا سنسار کرنا ہے جاؤ اسے پتھر مار کے ہلاک کر دو کتنے سخت معاملہ ہوگا آقا کی بارگاہ میں جب اس خاتون کو یہ سزا ملی تو روئی نہیں کہ آقا بہت زیادہ ہے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے گا نہ یہ کہا کہ آقا یہ سزا میرے اوپر نہ جاری کرائے اس کی آقا یہ سزا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں لیکن میدان محشر میں میری معافی ہو جائے آقا یہ سزا مجھے منظور ہے لیکن میدان محشر میں یہ گناہ میرے سامنے پیش نہ کیا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہتی ہوں نبی نے فرمایا بول عرض کی آقا میرے پیٹ میں بچہ ہے جو گناہ کی ہوں بچہ میرے پیٹ میں یا رسول اللہ کہ اب بچے کے ساتھ ہی سزا دی جائے گی میرے کریم آقا ہے اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا خطا اس عورت کی اس بچے کی خطا نہیں ہے عورت کی ہے خطا بچے کی نہیں ہے آقا نے فرمایا بتایا کیوں نہیں عرض کی آقا مجھے کیا پتا تھا اتنی خطرناک سزا ہوگی یا رسول اللہ مجھے پتا چلا کہ میں نے تو واپس ہی نہیں آنا میں نے تو واپس ہی نہیں آنا جب میدان میں جاؤں گی تو زندہ جاؤں گی ادھر سے میرا لاش اٹھ کر کے آئے گا میری ڈیڈ باڈی اٹھ کر کے آئے گی اور میری باڈی ایسی ہوگی کہ یہاں ٹوٹا ہوگا کہیں کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوگی کہیں سر کی ہڈی ٹوٹی ہوگی کہیں چہرے کا جغرافیہ بگڑا ہوگا لوگوں جب پتھر مارے جائیں تو پتہ نہیں کتنا بھاری پتھر ہو کیا کیا ٹوٹے آقا میرے جسم کا کیا حال ہوگا اس لیے میرے بتائے میرے پیٹ میں بچہ نبی نے فرمایا رک جاؤ اسے ابھی نہ مارو اس کو ابھی سنسار نہ کرو میرے نبی نے فرمایا خاتون تیرے بچے کی کوئی خطا نہیں ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں جب گھر چلی جا گھر جانے کے بعد جب تک تیرے بچے کی پیدائش نہ ہو جائے جب تک کے لیے تیری سزا کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے
کہ بچہ پیدا ہو جائے گا. چلی گھر جا کے انتظار کرنے لگی بچے کی پیدائش کا. ایک دن وہ بھی آیا کہ بچے کی پیدائش ہو گئی. جب وہ کہانی تھا 6 مہینہ کے بعد 4 مہینہ کے بعد 5 مہینہ کے بعد 9 مہینہ کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. جب بچے کی پیدائش ہو گئی خاتون بچے کو جنم دینے کے بعد لوگ اسے ایمان کہتے ہیں. بچے کو جنم دینے کے بعد جب چلنے کے قابل ہوئی اٹھنے کے قابل ہوئی ذرا بدن میں طاقت آئی کھڑی ہو گئی. پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی سزا پوری کرنے کے لیے جا رہی ہوں. ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا اتنی اپنے خطا پہ شریف جاتی کہا بے وقوف ہے. ارے تجھے مہلت دی ہے تو آئی ہے تیرے بچے کی پیدائش ہو گئی تو یہاں سے مدینہ چھوڑ کے چلی جا کہیں بھاگ جائے گی تو بچ جائے گی. ارے مدینہ میں رہے گی کہیں تو تجھے پکڑ کے سزا دیا جائے گا. مدینہ ہی چھوڑ کے چلی جا دنیا بہت بڑی ہے. ایجاد چھوڑ کے چلی جا کہیں بھی چلی جائے گی زندگی گزار لے گی. کہے گی ہاں دنیا والوں مشورہ دینے والے مشورہ تو اچھا ہے مدینہ سے چلی جاؤ گی یہاں کے پتھروں سے بچ جاؤ گی مگر مدینہ سے بھیجنے والوں مجھے ایسی جگہ بتاؤ جو جگہ خدا کی خدائی میں نہ ہو. ایسی جگہ بتاؤ جو خدا کی خدائی میں نہ ہو. میں مدینہ سے جب بچ سکتی ہوں خدا سے کیسے بچوں؟ میں مدینہ سے بچ سکتی ہوں یہاں کے لوگوں کے پتھروں سے میں بچ سکتی ہوں لیکن مدینہ کے لوگوں سے بچنے کے بعد اگر اللہ سے نہ بچ جاؤں تو کوئی ایسی جگہ بتاؤ وہاں چلی جاؤ. اور سب خاموش کے خاموش ہے. مجھے بتاؤ جلسے میں آنے والے کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں جو خدا سے بچ جائے جو خدا کی نظر سے بچے. ارے اگر سمندروں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. آسمانوں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. زمینوں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. ہواؤں میں جاؤ خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. آسمانوں میں اڑو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. اکیلے میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. جلوت میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. صحرا میں ہو خدا کی خدائی وہاں بھی ہے. ارے جہاں جہاں دنیا ہے اور جہاں دنیا نہیں بھی ہے وہاں خدا بدل رہا ہے. سبحان اللہ. جہاں زمین ہے وہاں بھی خدا جہاں زمین نہیں ہے وہاں بھی خدا. جہاں مکان ہے وہاں بھی خدا جہاں مکان نہیں ہے وہاں بھی خدا. مجھے کوئی ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھ سکے میں چلی جاؤں خدا تو مجھے کوئی ایسی جگہ جہاں خدا نہ دیکھ سکے. آئے سب خاموش ہو گئی. کہنے لگے کوئی جواب نہیں ہے نا تمہارے پاس. ایک اس کا یہی علاج ہے آقا کی بارگاہ میں جاؤ وقت پتھر مارے جائیں گے لیکن میدان میں صاف ہو جاؤ. ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور ہمیں اپنی خطاؤں کا احساس تک نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں یار پتہ تھوڑی ہے پٹا والوں کو پتہ نہیں ان لوگوں کو پٹا والوں کو واقعی پتہ نہیں ہے لیکن دل رب کو سب پتہ ہے سب پتہ ہے. آقا کی بارگاہ میں آئی یا رسول اللہ میرے بچے کی پیدائش ہو گئی. آقا میرے بچے کو جنم دے دیا. یا رسول اللہ میری سزا کو پورا کر دیں. خود سے کہہ رہی ہے آقا میری سزا کو پورا کر دیں. مگر رسول کتنے قریب جلسے میں آنے والوں گود میں بچہ لے کے آئی ہے. آقا میری سزا کو پورا کر دیں. میرے نبی نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ یہ چادر میں ڈھک کے بچے کو لائی ہے. چادر اٹھایا نبی کی بارگاہ میں بچہ دکھا دیا. رسول کا بچہ یہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کھاتا کیا ہے؟ عرض کیا آقا میرا دودھ پیتا ہے. نبی نے فرمایا پتھر مار کے جب تجھے ہلاک کر دیا جائے گا تو بچہ کیا کھائے گا؟ تو مر جائے گی. عرض کیا رسول اللہ میں تو وعدے کے مطابق آ گئی. نبی نے فرمایا گھر چلی جا جب تک یہ روٹی کھانا خود سے نہ کھانے لگے جب تک کہ نہیں تیری سزا کو دیر کیا جاتا ہے. اسلام کسی کو ظلم نہیں کرتا. اسلام کسی کو ظلم نہیں کرتا. بہت سے لوگ جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں یار ہم پہ تو یہ چیز رکھ دی ہے اسلام نے یار یہ چیز ہم پہ ڈال دی ہے اللہ نے یار یہ کیسے اٹھائیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ فرماتا ہم نے کسی جان پہ اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالا کہ وہ اٹھا نہ سکے. روزہ نہیں رکھتے بہت سے لوگ روزہ کہ ہم رکھ نہیں پائیں گے. اگر تم
نہیں رکھ پاتا تو اللہ نے تیرے کو روزہ رکھا ہی نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ 15 گھنٹے بھوکا رہ کے کوئی نہیں مر سکتا۔ حکیم اور ڈاکٹر کو بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ کم کھاؤ، ڈائٹ پہ جاؤ، کم کھاؤ گے تو بیماریاں کم ہوں گی، کم کھاؤ گے تو یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے، بڑی ہوئی چربی یہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ڈاکٹر آج کہہ رہا، تیرا نبی 1400 سال پہلے سے کہہ رہا کم کھانا سنت ہے، کم کھانا سنت ہے، اچھا کھانا ملا یہاں تک کھا لیا، یہ سنت نہیں ہے۔ کھانا وہاں تک کھاؤ کہ جب کچھ بھوکے رہ جاؤ تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، چاہے چنگیزی ہو، چاہے کالی مرچ ہو، چاہے تمہارے چکن چنگیزی ہو، چاہے تمہارے سامنے چکن لولی پاپ ہو، چاہے تمہارے سامنے کوئی سا بھی چکن ہو، کتنا بھی اچھا ہو، کچھ بھوکے رہ جاؤ تو ہاتھ کھینچ لو، یہ سنت ہے، بیمار نہ ہوگے۔ یا تو اگر آٹا کھانا تو 2 لقمے کم کھائیے، اور آٹا تو 4 لقمے زیادہ کھائیے، نقصان سے ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے، مگر نبی کی سنت اس کے خلاف ہے۔ کھانا کتنا بھی اچھا ہے، کچھ بھوکے رہ جاؤ، کھانے سے ہاتھ کھینچ لو، بس بیماری کا نہیں آ رہی، کتنا بھی اچھا، چاہے شادی کا ہو، کسی کے رشتے کا ہو، فری کا ہو، مال کا ہو، خریدا ہوا ہو، ٹھیک ہے، پارٹی کا ہو، شادی کا ہو، دعوت عداوت بھائی کھانا پرایا پیٹ تو اپنا نا، کھانے کا تو پیسہ نہیں لگے گا لیکن دوا کا تو لگے گا نا۔ کسی کی شادی میں ہم نے کھا لیا، چلو میں نے مان لیا، پیسہ نہیں لگا، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تب تو لگے گا نا۔ میرے بھائیو، اس لیے سنت ہے، سنت کم کھانا سنت، اور روزہ اللہ نے سال میں ایک بار رکھ دیا۔ لوگوں امریکہ کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے کہا ہے جو روزہ رکھے گا اسے کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب سال میں 1 مہینہ آدمی بھوکا رہے گا تو 1 مہینے میں اس کی باڈی جو کینسر کے پیدا ہونے والے جراثیم ہیں انہیں کھا جاتی ہے، باڈی ان جراثیم کو کھا جاتی ہے جو کینسر میں ہوتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے نا، یہ صحت ہے، صحت ہے، روزہ بیماریوں سے بچاتا ہے، عبادت تو ہے لیکن صحت بھی ہے۔ بھائی بات سمجھے آپ کہ میں یہ بولتے ہی رہے سے بلاتی رہو، مہینے ریسٹ آئیے، یہ جب نیٹو چلے آپ تیل کھانا میں مانتا ہوں، چلاتے رہو پوری رات، کل کا دن، پرسوں کا دن، پھر اگلا دن، ہفتہ، مہینہ چلے گا، خرابی آئے گی نہیں آئے گی؟ اسے ریسٹ دے دو، تیرے ہینڈ دے مارو، اس میں تازگی آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ یہ مشینری ہے، تیرے اندر بھی تو مشینری ہے، کھاتے رہے گا تو لیور کو ہمیشہ ورک کرنا پڑے گا، ہمیشہ لیور ورک کرنا۔ اچھا تم نے کھایا، تم تو سو گئے، لیور جا رہا۔ ڈاکٹر سے پوچھ رہا، میں ڈاکٹر صاحب کہاں ہو، کہاں گئے ڈاکٹر صاحب بھائی؟ کہاں یار وہ؟ میرے گئے؟ نام یاد نہیں ہے، قیام گاہ سے تو مجھے تیار کر کے لائے، رضوان ڈاکٹر صاحب، ہاں رضوان بھائی، ہم کہہ رہے تھے، ہم سے کہہ رہے چلو، ہم کہہ رہے کوئی نہیں ہوتا جو لے کے جاتا ہے، بات تو صحیح ہوئی نہیں، ہم کہہ رہے ڈاکٹر صاحب تم ہوگے بھی نہیں، اور تو بھائی چلیے تم سو جاتے ہو، لیور تمہارا ورک کرتا رہتا ہے، اسے بھی تو آرام چاہیے، نہیں چاہیے سر، آپ کو آرام چاہیے نا، اب لیور اس کو پچانا ہے، اس کو ہضم کرنا ہے، تم کو اپنا ورک کر رہا ہے، تم سو گئے لیکن وہ جاگتا رہا، کب تک جاگے گا وہ بھی، ہے نا؟ اگر تو کم کھاتا ہے، جب سوتا تیرا پیٹ خالی ہوتا تو لیور بھی سکون سے ہوتا، لیور جوان رہتا، تھکتا مشینری تھک جاتی ہے جلدی، اسی لیے تھک جاتی ہے، اب کھاتا زیادہ، محنت کم کرتا، پہلے محنت زیادہ کرتا تھا، کھاتا کم۔ میرے 5 بیگھہ زمین ہل سے جوتتا تھا، میری بات غلط ہے کیا؟ اچھا ہل سے جوتے گا تو کتنے چکر لگا 5 بیگھہ دے گا، کھاتا کیا تھا بیچارہ؟ سادہ روٹی، ہے نا؟
اب یہ دورما وہ دورما یہ چکر وہ چکر ہے نا. پہلے ہانڈیوں میں تیل دیکھنے نہیں ملتا تھا, ساسیں بہووں سے لڑ جاتی تھی, خبردار جو تیل زیادہ ڈال دیا. ساس بہو کا جھگڑا اسی بات پہ تھا, تیل خبردار حساب سے ڈالنا. اب تو اتنا تیل کھڑا ہوا ہے قورمے میں ہاتھ نہیں آ رہا, نیچے کا صرف تیل آ رہا. میری بات غلط ہو تو بتاؤ. اتنا تیل قورموں میں ہے, میری قوم اتنی مالدار ہو گئی, اب تو پانی نہیں ڈال رہی ہے, صرف تیل کے کام چل رہا قورموں. صرف تیل کا کام ہے, ڈھونڈتے پریشان ہو جاؤ. صرف نیچے کا نکل آئے, نکلتے ہی اتنا تیل ہے. یار اس کو ہاضمہ کرنے کے لیے مجھے بتائیے پاور چاہیے نہیں چاہیے. پہلے کے لوگ میرے بھائی مشکل سے 100 گرام تیل پوری ہانڈی میں ڈالتے تھے. 5 کلو تیل کی ٹکیاں مہینے بعد چلتی تھی. آج تو 3 دن میں 5 کلو ختم. تو یہ پیٹ میں جو جا رہا ہے, مشینری تو اس کو ہضم کر رہی ہے. یہ پچائے گی تو کہاں تو بھولی نہیں ہوگی مشینری, ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے کھانے میں بھی اس چیز کا خیال رکھو کہ ہماری صحت میں تو اس کا افیکٹ نہ پڑے, ہماری صحت میں تو اس کو پریشانی نہ پڑے. اسی لیے عشاء کی نماز 17 رکعت رکھ دیا ہے. جب اتنی اٹھا بیٹھک کرے گا, عشاء کی نماز پڑھے گا, تو پیٹ کا خود بخود ہاضمہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اعلیٰ حضرت سید مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب کی سب سے کم نماز اچھا کون سے ٹائم میں سب سے فجر میں 17 ہو جاتی اور عشاء میں 4 ہو جاتی. ہے تو نمازی پڑھنا تو ہمیں ہے نا. تو عشاء کی ہو جاتی فجر میں 17 اور 4 ہو جاتی عشاء میں. لیکن نہیں, کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ فجر میں جب اٹھتا تو پیٹ خالی ہوتا ہے. اب تجھے فرق کی ضرورت نہیں ہے تو 4 ہی پڑھ لے. فرق کی ضرورت نہیں ہے, پیٹ خالی ہے نا. لیکن تجھے رات کو سونا ہے, تُو نے رات کا کھانا کھایا ہے. جب 17 رکعت پڑھے گا, فرق کرے گا, 17 میں کب اٹھے گا بیٹھے گا تو پیٹ میں جب محنت کرے گا کھانا ہضم ہو جائے گا. رات میں سوگا, پیٹ خالی ہوگا, تو بھی سو جائے گا, تیرا لیور بھی سو جائے گا, تو بھی آرام, تیری مشینری کو بھی آرام. لیکن دیکھیں آپ روٹی کھائیے تو 17 عشاء کے بعد سب سے زیادہ رکعت نماز کون سی ٹائم میں؟ عشاء کے بعد, عشاء میں 17. اس کے بعد جو سب سے زیادہ وہ کون سی ٹائم میں؟ کتنے رکعت ہیں؟ زور سے بولو, مشورہ کر کے بتا دو. کیوں؟ مغرب میں 7 یعنی عشاء میں 12, ظہر میں 12. اس لیے کہ دوپہر میں بھی کھانا کھا لیتے ہو, کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو, دوپہر میں بھی کھانا کھا لیتے ہو. 12 پڑھیں ٹھیک ہے, اب یہ فرق ہوگا تو فوراً قبضے میں آ جائے گا. اللہ نے نظام کتنا بہتر بنایا. اگر اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزارو تو خدا کی قسم جوان زیادہ رہو گے. یہ غیر مسلم ڈاکٹر ہے, بہت بڑا یوگی کا, اس نے کہا ہے, میرے پاس شاید وہ کلپ بھی ہوگی, میں خود اس کلپ کو میں نے دیکھا. کہنے لگا کوئی مسلمان ہے کہ اس کے پاس یوگ کے لیے بہت سے لوگ آئے تھے, لیڈیز بھی جینٹس بھی سب آئے. کہنے لگا کوئی مسلمان ہے, ایک لیڈیز کی ایک عورت اٹھ آئی, میں مسلمان. کہنے لگا مسلمان کو کسی یوگی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہنے لگا یہ کسی یوگی کو کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کہنے لگا جب یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس میں سب سے بہتر ایکسرسائز ہو جاتی ہے, سب سے بہتر یوگا ہو جاتا ہے. بہتر ایکسرسائز ہو جاتی ہے, سب سے بہتر یوگا ہو جاتا ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کہنے لگا دیکھو یہ خاتون کتنی فٹ ہے, یہ لیڈی کتنی فٹ ہے, نماز پڑھتی ہے. وہ لوگوں اگر فٹ رہنا چاہتے ہو تو 5 ٹائم کی نماز پڑھو. اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے دنیا میں فٹ رہو گے, مرنے کے بعد ہٹ رہو گے. دنیا میں فٹ رہو گے, مرنے کے بعد ہٹ رہو گے. اگر 5 ٹائم کی شروع ہوگی آج کے بعد کے نہیں
ہاتھ اٹھا دو گے تو کرایہ کتنا نہیں ہے نا. اتنی جلدی کیوں گرا رہے ہو؟ کرایہ زیادہ تھوڑی نہ چلے گا. اٹھائے رہو. اب بھی بار بار آدمی نہیں اٹھا رہے. مت اٹھاؤ. مت اٹھاؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں مت اٹھاؤ. جتنوں نے اٹھا لیے, جنہوں نے نہیں اٹھائے نہ میں انہیں ذلیل کروں گا نہ میں انہیں کم اور جنہوں نے اٹھا لیے وہ کہو انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گے. بولو دوبارہ بولو, انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گے. تیسری بات, انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گے. اور حسینی وہ ہوتا ہے جو کربلا میں ہاتھ اٹھا کے کہتے حسین میں جان دوں گا. گلا تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے نہیں ہٹاتا. حسینی وہ ہوتا ہے جو گلا تو کٹا دیتا مگر قدم پیچھے. محتم نے کربلا میں ہاتھ اٹھائے تو کہا تو حسین ہم جان دیں گے. خدا کی قسم سر کٹائے مگر قدم کیوں نہیں ہٹائے. بولیے. انہوں نے سر کٹائے مگر قدم. بہت بڑا قدم. یزیدیوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں 40 سال میں ہاتھ اٹھائے تھے. کتنوں نے؟ امام مسلم سے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا حسین کو بلاؤ, ہم حسین کا ساتھ دیں گے. لیکن 40,000 نے قدم پیچھے ہٹا لیا. جو وعدہ کر کے قدم پیچھے ہٹائے یزیدی کہلائے گا. جو وعدہ کر کے قدم جما لے گا حسین کہلائے گا. انشاءاللہ قدم پیچھے نہیں. انشاءاللہ یا اللہ تو انہیں طاقت دے. انہوں نے وعدہ کیا, وعدہ نبھانے کی طاقت دے. یا اللہ یہ نماز کا وعدہ کیا, انہیں پکا نماز پڑھنے کا انہیں طاقت و قوت عطا فرما. آمین بولو آمین. انشاءاللہ پڑھیں گے نا. میں نماز سے ہاتھ نہیں ڈھمائے لیکن وہ بھی دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ پڑھیں گے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ ہی بولے اکیلے بولے کہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا آپ سنائے. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. ہمارے زمزم بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میری تقریر روز سنتے ہیں مگر بڑی غور سے سنتے ہیں. اگر میں غور کروں. دیکھیے عام طریقے سے جلسے میں تقریر 1 گھنٹہ ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن 10 منٹ اور بولوں تاکہ 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے, 10 منٹ اور بولوں تو 1 گھنٹہ 20 منٹ ہے نا, پھر کافی ہو جائے گی. آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہے ہمارا. سبھی غائب ہیں جو کمیٹی کے خاص ممبر لوگ ہیں. اور وہ کہاں ہیں جو آپ ہیں؟ اچھا کمیٹی والے بڑی محنت کرتے ہیں. اچھا کیا آپ نے بتا دیا. اچھا کیا آپ نے بتا دیا. ہاں ورنہ آج خیر نہیں تھی دونوں لوگوں کی. بڑے اچھے لوگ ہیں. عمران بھائی اور ڈاکٹر رضوان صاحب دونوں بڑے اچھے خدمتیں کی ہیں ماشاءاللہ. بہت خدمت کی ہے. تو میں دیکھیے اسی کو یاد کرتا جس سے محبت ہوتی ہے. اسکول میں بچوں کو ماسٹر پڑھاتا ہے, انہیں کو تو پوچھتا ہے جو روز پڑھنے آتے ہیں, جو کھیل رہے ہیں میدانوں میں ان سے کیا مطلب ہے, اور انہیں کی پٹائی لگاتا ہے جو روز پڑھنا ہے 1 دن آئے. نہیں ہے انہیں کی لڑائی کر کیوں نہیں آئے, اور جو روزانہ کھیل رہے ہیں میدانوں میں 1 دن نہیں آنے پڑھنے ہم بات سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو انہیں سے کہا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں محبت ہوتی ہے لگتا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا آپ سنیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو ذہن لے کے آئے تھے کچھ لوگ ذہن لے کے آئے تھے کہ وہ تقریریں سنیں گے, فرمائشیں کر رہے تھے. مگر میں نے آپ کو بتا دیا میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں. وہ 1 منٹ اگر کوئی ایسی بات آ گئی تو یہ چینل والے کرتے ہیں. یہ میدان محشر میں یہ پٹیں گے, یہ پکڑے جائیں گے. میں تو پوری تقریر دیکھی. میں نے اپنی تقریر میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کچھ کٹ کر کے اس میں ڈال دے تو غلطی ہے. میرے بھائی وہ خاتون بولی آقا میرا بچہ ہے. نبی نے فرمایا تیری میں سزا کو دلے کرتا ہوں جب تک یہ کھانا نہ کھانے لگے, جب تک اسے لے جا دودھ پلا, اسے پرورش کر, اسے بڑا کر. جب یہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے تو میری بارگاہ میں آنے تب تجھے سزا دی جائے گی. وہ جلسے میں آنے والے یہ ہے ایمان. اپنے بچے کو لے کر کے واپس آ گئی, پرورش کرنے لگی. وہ 2 سال کی مدت ہے بچے کے دودھ پلانے کی. آنے کا ارادہ کیا تو کسی نے کہا اب تو بہت زمانہ ہو گیا, 2 سال گزر گئے, اب کیوں جا رہی ہے.
کہہ رہے کہ میرا جواب وہی ہے، یا تو مجھے وہ جگہ بتاؤ کہ جہاں پر خدا نہ ہو، میں جا کے چھپ جاؤں، اور اگر ایسی جگہ نہ بتا سکتے تو مجھے جانے دو، میرے نبی سزا دے کے مجھے پاک کر دیں گے، میدان محشر میں بچ جاؤں گی۔ لوگوں نبی کی بارگاہ میں بچے کو لے کے پھر حاضر ہوئی، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا میرا بچہ پرورش پروان چل رہا ہے، آقا میرا بچہ ہوشیار ہو رہا ہے، آقا میرا بچہ کھانا کھانے لگا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کھلا کے دکھا، ہاتھ میں کچھ لیا، بچے نے کھا لیا۔ نبی نے اب فرمایا اس کا بچہ اس سے الگ کر دو، اس کی سزا کو پورا کرو۔ لوگوں سزا کو پورا کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، لیکن اس خاتون نے سچی توبہ کر لی تھی، اس خاتون نے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا تھا، ہلاک ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اگر توبہ بھی کر لو تو اس کی پرانی زندگی پہ تبصرہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ لوگوں پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر انسان پہلے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی برا کیا لیکن توبہ کر کے اگر اس نے توبہ کر لیا ہے، سچا ہو گیا، تو مجھے کوئی رائے نہیں پہنچتا اس کی پرانی زندگی کو یاد دلائے، اسے تانا دے، اس لیے کہ جو اب ہے اس کی زندگی کو دے۔ وہ میرے جلسے میں آنے والے بھائی پرانی زندگی کا تانا نہ دینا۔ بہت سے لوگ کہتے بہت بڑے ملا جی بن رہے ہو، بہت سے لوگ کہتے بہت بڑی ملانی بن رہی ہے، ارے پہلے جو کیا کیا، لیکن اگر توبہ کر لیا ہے تو پرانی زندگی کو نہ دیکھو، اگر توبہ کر لیا ہے جب اللہ نے معاف کر دیا تو تو کون ہوتا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا تو کون ہوتا ہے؟ اسے پرانی زندگی یاد دلا دیا۔ کچھ عورتیں اس کے لیے برائیاں کر رہی تھی، اس نے وہ گناہ کیا تھا، اس پہ حد جاری ہوئی اور اس کو جو ہے پتھر مار مار کے ہلاک کیا گیا۔ مدینہ کے اندر کچھ عورتیں اس کے انتقال کے بعد ذکر کر رہی تھی، نبی کے کان میں یہ ذکر آ گیا، نبی جلال میں آ گئے، جلال میں چہرہ غصے سے نبی کا سرخ ہو گیا۔ او ذکر کرنے والی عورتوں خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتی اس عورت کے بارے میں جس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا ہے، اس نے ایسی سچی توبہ کی تھی، اس کی توبہ اگر پوری روئے زمین پہ پھیلا دی جائے تو پوری روئے زمین والوں کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر توبہ کر لے تو میرے بھائیو اس کے پرانے گناہ کو یاد نہ، اس کے پرانے گناہ کو یاد دلا کے سلیل نہ کرو۔ کہیں ہمیں آئے ہو جانا ہے، یہ لقمے کا حساب نہیں، ایک ہی لقمے کا، تم نے جو کھایا کیسا کھایا، کہاں سے کھایا۔ آج کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہو کیا آج مونگ پھلی والے کے ٹھیلے پہ گئے، آپ نے کہا کیا ریٹ دیا، اس نے ریٹ بتایا، آپ نے بنا اجازت کے اٹھا کے ایک مونگ پھلی کھا لیا، یہ عادت میں شامل ہوتا جائز نہیں ہے، میدان محشر میں دامن پکڑ کے کھڑا ہوگا۔ اجازت لے لو، اجازت لے لو، بڑے مسئلے ہیں میرے بھائی، آپ نے جملے بتا کر کے بات ختم کروں۔ جلسے میں آنے والوں بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ آپ نے سلامت رکھے۔ میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، اپنے بچوں کو مرغانی دال کھلا لینا، دال نہیں چٹنی کھلا لینا، چٹنی نہیں فامنے سے رکھ لینا، لیکن اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا۔ اگر حرام کا لقمہ کھلا کے اپنے بچوں کو آپ نے جوان کیا، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ جوان ہو جائیں گے۔ تم نے چاہے ان کے لیے شیش محل بنوا دیے ہو، چاہے ان کے لیے تاج محل بنوا دیے ہو، چاہے ان کے لیے بینک تم نے بھر دیا ہو، لیکن یہ تمہارے غدار ہوں گے، تمہیں ٹھوکریں ماریں گے، گالیاں دیں گے، اس لیے کہ حرام کے لقمے نہیں کھلائے ہیں، حرام کے لقمے کھلائے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد وفادار ہو تو چاہے چٹنی روٹی کھلانا، حلال کے لقمے کھلانا۔ جب بوڑھے ہو گئے، یہ جوان ہو گئے، تمہیں گلے سے لگائیے، حلال لقموں کا صلہ ہوگا۔ ایک صحابی رسول اللہ کی بارگاہ میں روزانہ فجر کی نماز پڑھتا، سلام پھیرتا اور دعا نہیں کرتا چلا جاتا۔ ایک دن نبی نے پکڑ لیا، اور میرے صحابی ہے تو بتا تو دعا کیوں نہیں کرتا، نماز پڑھتا سلام پھیرتا چلا جاتا، ایسی مسجد نبوی میں سلام پھیرا جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پھر چلا
چلا جاتا ہے، دعا کیوں نہیں کرتا؟ صحابی رسول رونے لگا، عرض کرنے لگے آقا کون نہیں چاہے گا کہ آمین اکل حال دعا کرے؟ ان کی دعا میں بیٹھ کے آمین بولے، آقا میری چاہت ہے کہ میں آپ کی ساتھ دعا کروں یا رسول اللہ، مگر میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہے کہ میں دعا نہیں کر پاتا۔ عرض کی آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچے، یا رسول اللہ میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، آقا یہودی کا آنگن میرا آنگن سٹا ہوا برابر نہ لگا ہوا، یا رسول اللہ یہودی کے میرے آنگن کے درمیان میں دیوار کا فاصلہ ہے، بس ایسے دیوار کڑی ہے، ادھر میرا آنگن ہے ادھر یہودی کا آنگن ہے، یا رسول اللہ یہودی کے آنگن میں دیوار سے لگا ہوا کھجور کا درخت ہے، آقا اس کی آدھی شاخیں میرے آنگن میں آدھی شاخیں یہودی کے آنگن میں، یا رسول اللہ جب رات ہوتی ہے نا تو اس درخت کا پکا پکا کھجور ٹپک ٹپک کے میرے آنگن میں گر جاتا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ کے دعا یوں نہیں کرتا، جلدی سے یوں چلا جاتے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی میرا بچہ اٹھنا جائے، میں یہاں دعا کر رہا ہوں، میرا بچہ اٹھ کے آنگن سے کھجور اٹھا کے نہ کھا لے، آقا میں میدان محشر میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میں جلدی سے جاتا ہوں، آقا میں دعا نہیں کرتا، میں جلدی سے جاتا ہوں، میرے بچے سوئے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں آنگن سے سارے کھجور بینتا ہوں، اٹھاتا ہوں، اپنے دامن میں بھرتا ہوں، آقا اترنے کے بعد اپنے پڑوسی یہودی کے دروازے پہ جاتا ہوں، دروازے پہ جانے کے بعد میں اس کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہوں۔ یہ مسلمان کی شان ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، دوسروں کا تیاریاں کھا گئے، مسلمان کی شان نہیں ہے۔ آئے میرے نبی نے گلے لگایا، فرمایا اگر تو حرام کے تیرے بچے کھاتے دعا بھی کرتا تو دعا کس کام کی تھی؟ اگر حرام کا کھلاؤ بچوں کو دعائیں کرو تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، کرتے ہو مگر قبول نہیں ہوتی، چاہتے ہو تو دعائیں قبول ہو تو حرام کے لقمے کھانا شروع کر۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے میرے صحابی شریعت پہ عمل کیا ہے، آج تیری اس سمسیا کا میں سمادھان کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو بھیجا اور بھیج کر فرمایا جاؤ اس یہودی کا پیڑ خرید لو اور خرید کے اس صحابی کو اس پیڑ کا مالک بنا دو۔ آدمی کہتا ہے جھوٹ بول کے ملے گا، 2 نمبر کا کر کے ملے گا، اس صحابی نے تو سچ بولا، 1 نمبر کا کیا، پیڑ جب بھی مل رہا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے کہ صاحب جھوٹ بولتے جا کر مل جائے گا، 2 نمبر کا کر کے مل جائے گا، نہیں۔ دیکھیے صحابی روزانہ دامن میں دعا نہیں کرتا، دامن میں اٹھا کے اپنے پڑوسی کو کھجور دیتا، لیکن نصیب میں ہے تو دیکھیے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی نہیں لے سکتا۔ نبی نے حضرت ابو بکر کو بھیجا، حضرت ابو بکر اس یہودی کے پاس پہنچے، جا کے کہنے لگے ہم تیرے پیڑ کے خریدار بن کے آئے، بیچو گے کیا؟ کہنے لگا نہیں بیچتے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس کے بدلے میں کئی پیڑوں کی قیمت دیں گے، بس ایک پیڑوں کا سنا تو اس نے بیچ دیا، بہت مہنگی قیمت دے دیا۔ جب دے دیا حضرت ابو بکر آدمی وہاں کا میں نے پیڑ خرید لیا، میرے نبی نے اپنے صحابی کو بلایا، جاؤ میں نے پیڑ خرید کے میں نے تجھے مالک بنا دیا، اب چاہے کھایا کرنا چاہے کھلایا کرنا، چاہے کھایا کرنا چاہے کھلایا کرنا، کھلایا کرنا۔ اب مالک ہو گیا، جھوٹ بول کے مالک ہوئے کہ سچائی سے بولیے؟ بچوں کو حرام سے بچایا اللہ نے، قسمت میں لکھا تھا پیڑ مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ارے بولیے، اور اگر اپنے بچوں کو حرام کھلاتے رہتے پیڑ بھی نہیں ملتا، میدان محشر میں سزا ملتی ہے نا۔ لوگوں سچ بولو، اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو تیرے نصیب میں مل کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا، پورے گڈا والے نہیں روک سکتے۔ آذان بھی پڑھ دیں گے، ٹائم ہو گیا، بس سنیں، آپ بس سنیں، 2 منٹ میری بات ختم ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سنا، اتنے کامیاب جیسے لوگوں کبھی کبھی ہوتے ہیں جیسے آج گڈا میں ہو رہا، 2 بجنے جا رہے ہیں، اتنی محبت سے لوگ سن رہے ہیں، اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ اتنی محبت سے کہیں سنا نہیں جاتا۔ اب بہت کامیاب جلسہ، اسی کا نام کامیابی ہے۔ ابھی بھی آپ کا دل چاہ رہا ہوگا میں اور بول دوں، مگر بولوں گا نہیں، میں بس یہ بات ختم۔ لوگوں سچائی سے کام لوگوں کو نصیب کا مل کے رہتا ہے، صحابی نے سچائی سے کام لیا، پیڑ کا مالک بن گیا۔
گیا پیسہ آیا کرو دلایا کرو کھایا کرو دلایا کرو، لیکن لوگوں جتنی زندگی نے اس پیڑ کو خریدا تھا اس کے اندر ایک کمال پیدا ہو گیا تھا. اس جیسی کھجوریں پورے مدینہ کے باغ میں کسی پیڑ کی نہیں ہوتی تھی. سب سے خوبصورت کھجور ہوتی، سب سے میٹھی کھجور ہوتی، اور لوگ سارے پیڑ تو موسم میں پھل دیتے ہیں، جب موسم آتا تو پھل دیتے ہیں. یہ تو سال کے 12 مہینے پھل دینے لگا. تم کہو کہ حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ کون سا اسپرے کر دیا تھا اس صحابی نے؟ کون سا دوا لگا دیا تھا کہ سب سے میٹھا کھجور ہو گیا، سب سے اچھا کھجور ہو گیا، سب سے زیادہ کھجور لینے لگا؟ تو گلفام جواب دے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ سرزمین گڈا بلی شریف، جس نے غوث الورا کار کیا. پیڑ بھی اعلان کر رہا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید لیا. لاجواب پیڑ ہے، مدینہ میں شہرت ہو گئی، مدینہ میں ڈنکے بجنے لگے. اس صحابی جیسے کسی کا پیڑ نہیں ہے، مجھ جیسا میٹھا پھل نہیں ہے، مجھ جیسا خوبصورت پھل نہیں ہے، سب سے زیادہ پھل دیتا ہے. لوگوں یہودی کی نیت خراب ہو کبھی تم نے جتنی قیمت دی تھی اتنا پھل کھا لیا، لہٰذا میرے آنگن میں میرے یہ پیڑ خرید لیا. پھلا تو وہی تھا نا، میرے آنگن میں میرے لینا نہیں کرتے. یہودی نے زبان پلٹ لیا، مسلمان کو بھی زبان پلٹتا ہے. تو آج کے جو پلٹ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کو جانے آج کے جو پلٹ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم کو جانے. تو یہ کہتا اللہ معاف فرمائے. صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں حل یہیں سے ہوگا. وہابی نہیں تھا، صحابی تھا. وہابی ہوتا تو پنچایت اکٹھی کرتا، میری بیمانی کر رہا ہے، لیکن یہ صحابی تھا. حل یہیں سے ہوگا. آقا اس نے زبان کی پلٹی مار دی، منع کر رہا کرا پیڑ میرا. نبی نے مسکرا کے فرمایا اس کے زبان پلٹنے سے کیا ہوتا؟ محمد زبان نہ پلٹے. میرے آنگن میں میرا، ہم نے تو تیرا کہہ دیا تیرا ہے. آج کی آقا وہ کہتا میرے آنگن میں میرا ہے، نبی نے فرمایا ہم نے کہا تیرا ہے، وہ کہتا میرا. نبی نے فرمایا وہ 1000 بار کہے میرا ہے، محمد ایک بار کہے تیرا ہے تو تیرا ہے. زمانے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو محمد کہنے لگی ہو. آج کی آقا وغیرہ میرے آنگن میں ہے. نبی نے فرمایا آج آنگن کا جھگڑا بھی ختم کر دیں گے. جا اس کے آنگن میں جانا، پیڑ کے قریب جانا، تنے کے پاس جانا. کہنا جانتے نہ کہنا، تنے کے پاس جانا، اور جانے کے بعد تنے سے کہنا او پیڑ میرے نبی کا حکم ہے، اس کی نیت خراب ہو گئی، زبان کی پلٹی مار گیا، اس کے آنگن سے چلو میرے آنگن میں آ جاؤ. زور سے بولو اس کی انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ. یہ صحابی تھا، صحابی. وہابی ہوگا تو کہنا ہے کہ پیڑ تو چلتے نہیں ہے، کیسے چلے گا؟ اگر اس کا عقیدہ تھا اگر نبی کہہ دے تو پیڑ بھی چلنے لگتا ہے. نبی کہہ دے تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھر بھی بولنے لگتا ہے. اللہ اللہ. صحابی نے سنا اور سننے کے بعد میں یہودی کے آنگن میں گیا، پیڑ کے قریب جا کر کے کھڑا ہو گیا. اس کے تنے سے جا کے ایسے کہنے لگا جیسے کسی کے کان میں کوئی بات کرتا ہے. وہ پیڑ اس کے لیے خراب ہو گئی ہے، مصطفیٰ نے میرے لیے خرید لیا تھا. آقا کا حکم ہے اس کے انگنا سے چلو میرے انگنا میں آ جاؤ. اتنا کہنا تھا پیڑ نے چلنا شروع کر دیا، ہلنا شروع کر دیا. یہودی کے آنگن سے چلا، صحابی کے آنگن میں آ گیا. جب آ گیا صحابی کہہ رہا تھا السائل منکا لا یسمعونا، تو بریلی کا ندا بولا کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. بستی دریا علم کے سورج، علم کے دریا آزاد ہندوستان. نعرہ حیدر،
बचो। अल्लाह ने अगर नसीब में लिख दिया है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चल के आए तो चल के आए मेरे भाई, और बाकी करोगे दुनिया देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है, किरामन कातिबीन लिख रहे, मैदान महशर में पढ़ के सुनाया जाएगा। मेरे सुनने में कुछ खता हुई तौबा करते अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। और जिन लोगों ने नमाज का वादा किया अल्लाह उन्हें नमाजी बनाए, जिन्होंने वादा न किया उन्हें भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं अजान के 2 जुमले बस पढ़ दूं, मैं भी थक गया। असल में 14 घंटे सफर करके मैं यहाँ आया था, मैंने बड़ा लंबा सफर किया यहाँ आने के लिए, और मैं बड़ा थका हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने 1.5 घंटा तकरीर बड़ी मेहनत से बड़ी दमदारी के साथ की है, आपने बड़ी वफादारी के साथ सुना। अपने साथ मेरा खून बढ़ाइए इसका, थोड़ा सा मैं अजान पढ़ के 2 जुमले सुना दूं ताकि बच्चे की ख्वाहिश और फरमाइश पूरी हो जाए। हेलो, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अल्लाह उस अजान का आलम क्या होगा जिसका पढ़ने वाला बिलाल, पढ़वाने वाला अमीना का लाल हो। हाय हाय, मदीने की गलियां हो, मस्जिद नबवी का सहन हो, और बिलाल की आवाज़ें गूंज रही हो। अल्लाहु अकबर, वमा अलैना इल्लल बलाग।